वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट अभी कुछ अरसा पहले ही हुई है। सदर आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शंस की तारीख के हवाले से। जो ख़त है वो अभी कुछ थोड़ी देर पहले ही पब्लिक हुआ। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि 9 अगस्त को वज़ीर आज़म की एडवाइस पर उन्होंने असम्बलीज़ को तहलील किया। उन्होंने फिर उसके बाद ये भी कहा कि ये सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर अंदर तारीख दे। उन्होंने कहा कि इस आइनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा था और कहा था कि आए बात करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं ताकि ये सारी तफसील तय हो। मगर इलेक्शन कमीशन ने जो है जवाब जो दिया उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि तारीख़ कब देनी है। इसको सदर का इसमें कोई जो है वो रोल नहीं है। सदर कहते हैं इसके बाद ख़त में कि ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था। उसके बाद जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं उनका भी यही ख़याल था कि इंतखाबात की जो तारीख़ है वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, सदर का नहीं। इसी तरह लॉ मिनिस्ट्री की भी यही एडवाइस थी। वो फिर उन्होंने कहा कि आइन का जो आर्टिकल है 48(5) उसके तहत ये सदर का इख्तियार है कि असेंबली तहलील जो होती है उसके 90 दिन के अंदर अंदर की तारीख दे इलेक्शन देने के लिए। और उन्होंने कहा कि इस लिहाजा इससे ये हम कह सकते हैं इसके बाद कि जो आम इंतखाबात हैं वो असेंबली के तहलील होने के बाद पीर 6 नवंबर तक हो जाने चाहिए। सदर ने ये कहा कि उन्होंने जब माहिरी क़वानीन जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी इस सारे मामले पर बात की और ये अब उनकी तरफ से ख़त सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कोर्ट से भी रुजू कर लिया जाए इस सारे मामले पर ताकि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शंस हों, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के और नेशनल असेंबली के। ऑब्वियसली ये ख़त जब सामने आया तो एकदम पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी मौक़िफ़ सामने आया, लीगल एक्सपर्ट से भी पूछा गया और सबका जो ओपिनियन था, जो समझ आ रहा है वो यही है कि वो डिवाइडेड ही लग रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सदर के पास ये इख्तियार है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इलेक्शन कमिश्नर के पास अब इख्तियार चला गया है जब से क़वानीन के अंदर तरमीम की गई हैं। और अब लग यही रहा है कि ये मामला भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो वो बार बार इस ख़त के आने से पहले भी ये कहते रहे हैं कि इलेक्शंस उनको फरवरी में होते हुए नज़र आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज ही एक इंटरव्यू में ये बात की है कि इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएंगे और हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इंतखाबात होंगे। शायद इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बार बार तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा उनको, उन्होंने भी शायद राना सनाउल्लाह साहब के ही इस इंटरव्यू का हवाला दिया, उसकी तरफ इनडायरेक्टली इशारा दिया जब आज वो मुजफ्फरगढ़ में एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने नाम नहीं लिया मगर उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तारीख़ का नहीं मालूम कि कब है इलेक्शंस। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम कि इलेक्शंस कब होंगे, मगर एक जमात जो है वो कह रही है कि फरवरी में इलेक्शंस होंगे। उन्होंने कहा अगर इस तरह की गुफ्तगू होती है तो कैसे हम शिकवा ना करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मौजूद है सबके पास। ये अब सूरत हाल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो जो कानूनी मसाइल है वो चल ही रहे हैं, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हम कह सकते हैं कि हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर भी सामने आई है और वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से लंदन में एक मीटिंग हुई। शहबाज शरीफ साहब ने भी उसमें हिस्सा लिया और बाकी सीनियर लीडरशिप भी थी और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक्टूबर में नवाज़ शरीफ साहब जो है वो वापस आएंगे। 21 अक्टूबर की उन्होंने तारीख़ दी है। नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद थे जब इस तारीख़ का ऐलान किया शहबाज शरीफ साहब ने। अब जमात ये कह रही है कि एक बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा जिस दिन नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे। इन सारे मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और से उनका ताल्लुक़ है साबिक़ वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो खुर्रम साहब।
جی خرم صاحب، پہلے تو صدر کی طرف سے جو خط آیا ہے اس کا ذکر کر لیں، پھر نواز شریف صاحب کی واپسی پہ بھی بات کرتے ہیں۔ سر، صدر صاحب نے خط لکھ دیا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ کورٹ میں تو جائے گا ہی صحیح، جیسے کہ انہوں نے ذکر بھی کر دیا اس خط کے اندر کہ ایڈوائس لے لی جائے ہائر جوڈیشری کی۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس خط کو؟ جی، صدر صاحب نے ایک تجاویز پیش کی ہیں یا سفارشات دی ہیں الیکشن کمیشن کے سربراہ کو۔ اب یہ الیکشن کمیشن کے سربراہ پر اس کا دار و مدار ہے کہ وہ کیا ان تجاویز کو یا ان سفارشات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، کیونکہ اس سے پہلے جو صدر کا واضح اختیار تھا وہ سیکشن 57(1) تھا الیکشنز ایکٹ کا، جس کے تحت اگر آپ کو یاد ہو صدر صاحب نے ایک خط نہیں لکھا تھا، انہوں نے جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد ایک اور مراسلہ تحریر کیا چیف الیکشن کمیشن کو، اس میں انہوں نے بڑا واضح لکھا therefore an exercise of powers conferred upon me under section 57(1) of the Elections Act I hereby announce the date۔ انہوں نے ڈیٹ کا اعلان کیا تھا۔ اب اس کے بعد جو سیکشن 57 ہے وہ پارلیمان نے اس میں ترمیم کر دی ہے اور اب یہ اختیار براہ راست چیف الیکشن کمیشن کو دے دیا گیا ہے۔ اب اس ترمیم کے بعد صدر صاحب نے ایک تجویز ضرور دی ہے، اسی لیے الفاظ استعمال ہوئے should be held, may seek guidance، یعنی وہ ایک کنڈیشنل قسم کی ایڈوائس ہے جو انہوں نے دی ہے۔ تو لہٰذا یہ اب الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کو کورٹ میں لے کر جانا ہے یا نہیں جانا۔ اور اس کے بعد بڑا واضح ہے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ حلقہ بندیوں کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ 30 نومبر کو ہو جائے گی، اور یہ اس میں 15 دن کی تخفیف کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی میٹنگ کے بعد۔ تو اب جب 30 نومبر کی حلقہ بندیوں کی نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، اس کے بعد کم از کم جو الیکشنز ایکٹ میں درج ہے پورا شیڈول، 54 دن درکار ہے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تیاری کے لیے کم از کم۔ تو اسی بنیاد پہ جب 54 دن آپ گنتے ہیں 30 نومبر کے بعد، تو وہ تاریخ بنتی ہے 23 جنوری۔ اس کے بعد 23 جنوری کو وہ 54 دن مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے، اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اعلان پر کہ انتخابات انشاءاللہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں ہو جائیں گے۔ سر، اس پہ تنقید یہ ہوتی ہے اور کچھ لوگ یہ بات، کچھ لائرز یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اختیار آئین کے تحت صدر صاحب کے پاس ہے تو صرف ایک قانون میں تبدیلی کر کے آپ اس آئینی اختیار کو اوور رائیڈ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، آئینی اختیار میں 2-3 مشکلات ہیں صدر مملکت کے لیے، کیونکہ صدر مملکت کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا کیا یہ انہوں نے جو آج خط لکھا ہے یہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہے یا نہیں ہے؟ اور جب وہ وکلاء چونکہ پڑھ رہے ہیں بار بار جو آئین کی شق 48 ہے، تو وہ کہیں گے دیکھیں جی وہ پرائم منسٹر تو اس وقت موجود نہیں ہے، اس وقت تو نگران وزیر اعظم ہے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ صدر بھی موجود نہیں ہے، عبوری صدر موجود ہے، وہ صدر اپنی آئینی مدت مکمل کر چکے ہیں۔ نہیں سر، آئین کے اندر، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آئین کے اندر کوئی عبوری صدر کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صدر صدر ہی رہیں گے یا نہیں صدر رہیں گے، یہ عبوری صدر کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ جی جی بالکل آپ درست فرما رہی ہیں، لیکن اگر 48(1) میں جہاں پرائم منسٹر کا لفظ ہے وہاں بار نہیں ہے کہ جی یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اگر 48(1) آپ پڑھیں گی، 48(1) یہ کہتا ہے کہ صدر کا ہر عمل جو ہے وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہوگا۔ تو کیا یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، یہ جو تجویزی خط لکھا ہے، کیا یہ نگران وزیر اعظم کی ایڈوائس پر ہے؟ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس میں بہت سارے قانونی پیچیدگیاں ہیں جو جن کو عدلیہ کے ذریعے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا آئی تھنک اس کا جو واضح اور صاف طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف طریقے سے حلقہ بندیاں کرے، اپنے 54 دن لے، اور انشاءاللہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں جس طرح ان کی ڈیٹ الیکشن ایکٹ میں لکھی ہوئی ہے 54 دن کی، اس کے مطابق وہ انتخابات کروائے تاکہ قوم پھر
अपनी असेंबलियां बट मुंतखब सर करे, आपको ये जो कि लगता फिर है कि सदर का ये इंतखाब इशू कर जो सके। सर सॉरी माफ करिएगा, वो वक्त जरा कम है, आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर द ब्रेक। सर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा मामला। जी, जरूरी नहीं है। सदर ने भी ये बात कहा, मे सीक गाइडेंस, यानी आप चाहें तो आप ये रहनुमाई कोर्ट से ले सकते हैं। तो लिहाजा अगर जाहिर है पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद वकला की मौजूद है जो इस खत की बुनियाद पर पटिशन लेकर जाएंगे, मुझे काफी हद तक तवक्को है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस हल्फ उठा रहे हैं अगले 3 दिनों में, उनके सामने शायद ये चैलेंज खुलकर आ जाए, वो चैलेंज कबूल करना चाहते हैं, ये फिर उनकी सवाबदीद है। आपके ख्याल में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख्याल में सर, क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इशू उठाना चाहिए, या यू थिंक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ही इख्तियार है, वो चाहे 90 दिन से आगे भी चले जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैंडेट किया हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता? जी, मैं पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से तो इस पर अपनी राय नहीं दे सकता, लेकिन वो तमाम कानूनदान जो इस पर राय दे रहे हैं, मेरी उनसे भी ये दरख्वास्त है कि जो कानून साज हैं उनकी भी राय की कुछ अहमियत है। तो मैं एक साबिका कानून साज की हैसियत से अपनी राय आपको दे रहा हूँ कि इसमें अभी आपको मालूम है कि जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है, उन्होंने शिकायत किया बाकायदा कि जी कोर्ट को सियासी मामलात में घसीटा गया है, कोर्ट के सामने आईनी मामलात में बड़ा वक्त जाया हुआ है, जिसकी वजह से वो जो दूसरे अपीलें थी पाकिस्तानियों की उस पर नहीं सुन सके, वक्त नहीं दे सके। तो लिहाजा ये भी एक आईनी मामला है जिसके जिसके अगर कोर्ट इसके ऊपर वक्त देगा तो फिर तमाम जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर बेयकीनी का आंसर रहेगा। तो बेहतर तो यही है कि कोर्ट इस पे इस वक्त एतराज करे और इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दे, ताकि जो उनकी, जिस पे आपने अगर आप देखें सदर साहब खत, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे तमाम शिकों का दुरुस्त तौर पे जिक्र भी किया है पैराग्राफ 7 में कि जी 51 अब 51 क्या है, 51 ये कहता है कि मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियां होनी है। 218 ये कहता है कि के इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल जिम्मेदारी है इलेक्शन दुरुस्त करवाने की, और इलेक्शन एक्ट का जिक्र किया है जिसको पार्लियामेंट अमेंड कर चुकी है। लिहाजा इन सब चीजों के तनाजुर में जाहिर पटिशन तो जाएंगी। अब ये कोर्ट की सवाबदीद है कि क्या वो दोबारा सियासी दलदल में कदम रखना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक। सो इट्स अप टू काजी फैजी साहब। चले सर, अब नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद जिक्र कर ले। अब पहले शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ महीने का जिक्र किया था, अब फाइनली बहुत मीटिंग हुई, वहाँ तारीख का भी जिक्र हो गया। अब सर कोई खास लॉजिक इस तारीख के पीछे? कुछ लोग ऑब्वियसली इसको सुप्रीम कोर्ट से जोड़ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब नए चीफ जस्टिस के ओथ लेने के बाद ही पाकिस्तान आना चाहते हैं। जी, ये तो वजाहत बेहतर है कि कायदे मोहतरम खुद दें। मैं सिर्फ एक अपनी कियास आराई कर सकता हूँ। अच्छा। कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनका झुकाव इतना वाजे था एक साबिक हुक्मरान जमात की तरफ कि उसके उनके दौर में और उनके जो कुछ साथी जजेस हैं जो उस नाइंसाफी और नाहक फैसलों का हिस्सा थे जिसके तहत नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया, सेनेट के इंतखाबात में हमारा निशान छीन लिया गया। तो लिहाजा वो जो नाइंसाफियां नवाज शरीफ के साथ और मुस्लिम लीग नून के साथ उस दौर में हुई हैं, उसके बाद इन्हीं बहुत सारे जस्टिस आज भी मौजूद हैं जिनके दौर में 22-22 महीने हमारी जो है जमानतों की तारीख नहीं लगती थी, पेशी नहीं होती थी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो लिहाजा अब सर हमारी आपका ख्याल है कि वो जो पेशी नहीं लगती थी वो चीफ जस्टिस की वजह से नहीं लगती थी? सर जी नहीं, मैं इस पर कोई क्यास आराई नहीं करूंगा कि नहीं लगती थी। मैं आपको एक तारीखी तारीखी नहीं, आप आगे नुक्ते जोड़ रही हैं, मैं तो तारीखी हकायक बता रहा हूं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो लिहाजा अब ये तवक्को है कि उस तरह का कॉन्डक्ट जो है जिसमें खुद कोर्ट के एक जस्टिस ने लिखा अपने फैसले में कि इन पाकिस्तानी शहरियों का, चाहे वो सियासी कारकुन थे या लीडर्स थे, उनके हकूक को कुचला गया है। तो लिहाजा अब हकूक कुचले जाने का हमारी ये तवक्को है कि वक्त खत्म हो रहा है और हकूक का तयन होगा और वो जो नाइंसाफी है वो रिवर्स होगी और नवाज शरीफ इंशाल्लाह सियासत में हिस्सा लेकर इस मुल्क के अगले वजीर आजम हो इंशाल्लाह।
تو سر آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تو ان کی یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ سب کچھ اوور ٹرن ہو جائے گا کیونکہ نئے چیف جسٹس ٹیک اوور کر لیں گے؟ نہیں، میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اس کے بعد آپ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ ضرور اپنے ناظرین سے شیئر کریں. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. نہیں بٹ اچھا سر آپ لوگ چلیں اتنا تو کہہ دیں آپ کی امید یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب واپس آ جائیں گے اور اس کے بعد ان کے خلاف جو فیصلے ہوئے تھے وہ اوور ٹرن ہو جائیں گے، وہ ایک دفعہ پھر سیاست میں حصہ لے لیں گے؟ جی، ان کے رستے میں صرف اب ایک تو جو تاحیات نااہلی تھی اس میں پارلیمان نے ترمیم کر دی ہے. اس کو 5 سال کی لمٹ کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا وہ ان کی تاحیات نااہلی تو ختم ہو گئی 5 سال کی، بلکہ جولائی 2022 میں ہی ختم ہو گئی تھی قانون کے مطابق. اب ان کے سامنے ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی کنوکشن جو کہ سر اس بٹ ایسے جج معاف نے کی. کریے گا کہ کچھ لوگ تو ہاں خرم صاحب کچھ لوگ تو مگر ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب واپس لینڈ کریں گے ایئرپورٹ پہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا، انہیں جیل جانا پڑے گا، اس کے بعد بیل ہوگی. نہیں تو وہ کچھ لوگ تو آپ کو پتا ہے کچھ لوگ تو کچھ بھی نہیں مانتے، وہ تو ساری باتیں کرتے رہیں گے. لیکن اگر نہیں سر نواز میں شریف یہ نے پہلے جاننے بھی کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا آپ قانون کی کا سامنا جماعت کیا. کا جو لیگل ایڈوائس آپ کو ملی ہے کیا اس میں ایسی کوئی بات ہے کہ کوئی خطرہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایئرپورٹ سے اریسٹ ہو سکتے ہیں؟ جی، انہوں نے جس کیس میں ان کو ناحق سزا ملی اس کی 200 سے زائد پیشیاں بھگتی ہیں. بہت سارے لیڈروں کے برعکس جو 3 4 پیشیاں بھگت کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے. تو نواز شریف نے پہلے بھی عدالتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے. اب وہ دوبارہ آ رہے ہیں انشاءاللہ اور دوبارہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر. تو سر آپ مطلب کہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اریسٹ ہوں گے، وہ جیل جائیں گے بیفور ہی گیٹس بیل؟ جی میں کچھ نہیں، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں نے یہی کہا ہے کہ وہ عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے تو پھر اب جیسے کہ تنقید ہو رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بہت پاکستان مسلم لیگ نواز پر نام لیے بغیر، کیا چکر ہے سر؟ ابھی تک 1.5 سال آپ لوگوں نے ساتھ حکومت کی، شہباز شریف صاحب ہر بات پہ ان کی تعریف کرتے تھے، ان کا شکریہ ادا کرتے تھے. آج ہر تیسرا جو جملہ بول رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی تنقید کر رہے ہیں. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہ آپ لوگوں کو بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. میں پھر بڑی احتیاط سے حقائق سامنے رکھوں گا آپ کے ناظرین کے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو 15 جماعتوں کی حکومت 16 مہینے قائم رہی، اس میں تمام جماعتوں کی بشمول پاکستان پیپلز پارٹی مکمل حمایت، یگانگت اور اتفاق شہباز شریف صاحب کو حاصل رہا آخری دن تک. اس دن تک جب تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی 6 اگست کو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی ایک اتحاد اور اتفاق پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیں ملا، جو ہم سراہتے ہیں، آج بھی ہم سراہتے ہیں کہ ایک بڑے مشکل کولیشن تھی سر بٹ جس میں آج کی قوم پرست بات کریں نا، جماعتیں. پھر آج کیوں بلاول بھٹو زرداری صاحب تنقید کر رہے ہیں؟ دیکھیے اب پہلی بات ہے کہ میری توقع یہ ہے کہ بلاول صاحب اس 16 ماہ کی حکومت کی جو کامیابیاں اور ناکامیاں اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں، وہ وزیر خارجہ تھے. تو لہٰذا انہیں مکمل طور پر ذمہ داریاں، جو کامیابی ہے اس کی بھی کریڈٹ لینا ہے اور جو ناکامی ہے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہے. اب اگر وہ سمجھتے ہیں میری رائے میں کہ وہ کچھ اپنے اور اس پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی اس کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو اعتراضات ہیں، تو وہ اعتراضات ضرور جو نگران حکومت ہے اس کے سامنے رکھیں، اور نگران حکومت ہی انہیں حل کر سکتی ہے. مسلم لیگ نون کے پاس تو اس کا حل نہیں ہے. اس وقت ہم بھی اچھا حکومت سے باہر اسی دن آئے ہیں جس دن بلاول صاحب باہر آئے ہیں. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ اس طرح کی بھی قیاس رائے کر رہے ہیں کہ کوئی الیکشن الائنس ہوگا، پاکستان مسلم لیگ نواز اس کا حصہ ہوگی، جے یو آئی فے، مگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہوگی. سر کوئی کہتا ہے کہ یہ سندھ کے حوالے سے ہوگا. از دیئر اینی ٹروتھ ٹو سچ ٹاکس؟ مولانا صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تو نہیں ہو سکتا، اتحاد پی ایم ایل این سے ہو سکتا ہے. تو سر کوئی ایسی گفتگو چل رہی ہے، کوئی ایسی پولیٹیکل سٹریٹجی ڈسکس ہو رہی ہے؟
جی سیاست آپ بھی مجھ سے بہتر واقف ہیں، ممکنات کا کھیل ہے، اور تمام جماعتوں سے جس طرح میں نے کہا بہت اچھے تعلقات ہمارے رہے 16 ماہ کی حکومت میں، لہٰذا کوئی بھی جو الائنس ہے اس کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا بشمول پاکستان پیپلز پارٹی. تو لہٰذا یہ ساری گفتگو جاری ہے، اور جیسے ہی ہم اگلے چند ہفتوں میں الیکشن کے قریب جا رہے ہیں تو یہ تیزی سے گفتگو سر ہوگی. یہ اور اس میں پنجاب جو کے لیے ہوگی یا سندھ کے لیے ہوگی، اگر ایسی کوئی الائنس پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں یا پلاننگ جی کر رہے ہیں یا سوچ رہے یہ ہیں؟ اس میں کوئی بھی چیز خارج الامکان نہیں ہے. ہر تمام دروازے اور آپشنز اوپن ہے. اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ انشاءاللہ جو آنے والا الیکشن ہے ایک تو وہ صاف اور شفاف ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے سامنے جس بھی صورت میں ہم جائیں، چاہے کولیشن کی صورت میں یا انڈیویجول جماعتوں کی صورت میں، ان کی جو عوام کی رائے ہے، ووٹر کی رائے ہے، وہی بیلٹ باکس سے باہر آئے، اور اسی رائے کی بنیاد پر انشاءاللہ صوبائی اور وفاقی حکومت بنے. بہت بہت شکریہ خرم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک آئیں گے تو ہم بات کریں گے اس بچی کا جس کا قتل ہوا تھا یو کے میں، اور اس کی فیملی وہاں سے دوڑ کے یہاں آ گئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سارہ شریف کا، 10 سالہ جو بچی جو یو کے اندر ایک گھر میں مردہ پائی گئی، اور پتہ چلا کہ اس کے جسم پہ زخموں کے نشان بھی تھے، اور اس کی فیملی جو ہے اس کی باڈی کی ڈسکوری سے پہلے ہی یو کے چھوڑ چکی تھی اور وہ پاکستان آ گئی. پھر پولیس ان کو یہاں چیز کرتی رہی. گزشتہ روز یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کے جو 5 بچے تھے اس کپل کے، وہ ان کو ریاست نے، پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا. وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس تھے، مگر ساتھ میں آج تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاع بھی آئی ہے کہ جو ماں باپ تھے اس بچی کے، وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. ان کے بچے کسٹڈی میں ہیں، ان کی باقی جو یہاں پاکستان میں فیملی ہے وہ بھی دے آر ان ٹچ ود دا پولیس، بٹ جو کپل خود ہے وہ دبئی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ عمران گبول صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز پیپر لاہور. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر، کیا تفصیلات ہیں اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ جی میڈم، سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جیسے ہی بچوں کو کسٹڈی میں لیا گیا کل کے دن، کل کسٹڈی میں لینے کے بعد ان کو پھر گرینڈ پیرنٹس کے حوالے نہیں کیا گیا اور کورٹ میں پیش کیا گیا تھا. وہ گرینڈ پیرنٹس کے پاس تھے جب پولیس کو معلوم ہوا کہ یہ بچے، جب پولیس نے بچوں کو کسٹڈی میں لیا. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب سے یہ لوگ پاکستان آئے ہیں تب سے گرینڈ پیرنٹس کے پاس تھے، لیکن گرینڈ پیرنٹس نہیں بتا رہے تھے، نہ ہی اپنے اولاد کا بتا رہے تھے، نہ ہی گرینڈ چلڈرنز کا بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ہیں یہ بچے. لیکن پولیس کو اس بارے میں پتا چلا کہ ان بچوں کو کمروں میں لاک اپ کیا ہوا ہے اور باہر بھی نہیں آنے دیا جاتا، لاک کر کے رکھا ہوا ہے. تو پولیس نے وہاں ریڈ کیا ان کے گھر اور وہ بچے ریکور کر کے اپنے پاس لے گئے. ان کے پاس تو انفارمیشن یہی تھی کیونکہ ایک بچہ 1 سال کا ہے، 1 سال سے 13 سال تک کی عمر کے بچے ہیں، اس میں دودھ پینے والے بچے بھی تھے. جو پولیس نے ریڈ کر کے ان کو اپنے پاس لے گئی. جب اپنے پاس لے گئی تو انہوں نے ان کے گرینڈ پیرنٹس کو کہا کہ اب دوبارہ واپس لے جاؤ اور ہمیں ویئر اباؤٹس بتاؤ، جن کے اوپر ایف آئی آر ہے، جن کے اوپر کیس ہوا ہے یو کے اندر، ان کے والدین کے ویئر اباؤٹس بتاؤ اور بچوں کو لے جاؤ. تو وہ گرینڈ پیرنٹس نے ان کو ویئر اباؤٹس بتانے سے انکار کر دیا. آلریڈی گرینڈ پیرنٹس یہ بھی نہیں مان رہے تھے کہ بچے ان کے پاس ہیں. اس کے بعد بچوں کو کورٹ میں پیش کیا گیا. کورٹ میں پیش کیے جانے پہ کورٹ نے ان کو چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کے پاس بھیج دیا، جس کے بعد کم از کم گرینڈ پیرنٹس اور ان کے اپنے پیرنٹس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ بچے ان کو ایزیلی تو نہیں ملیں گے. اور پولیس ان کے اوپر مسلسل پریشر بلڈ کر رہی تھی کہ یو کے اتھارٹیز کی طرف سے جس طرح پاکستان کے اوپر پریشر تھا کہ ان کی گرفتاری میں ہیلپ کی جائے، تو اسی طرح پیرنٹس نے پھر پولیس کے تحت، میرے سورسز نے مجھے یہی بتایا کہ بھی پولیس سے بات کر کے ابھی جو یہ یو کے لیے روانہ ہوئے ہیں، پہلے دبئی جائیں گے اور وہاں سے یو کے
جائیں گے تو ان لوگوں نے ان کے پیرنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہم جا کر اپنے آپ کو وہاں یو کے پولیس کے حوالے کرتے ہیں اور اگلا پروسیس ہم وہاں جا کے شروع کرتے ہیں. یہاں سے اگر پاکستانی پولیس ان کو مطلب ابھی گرفتار کر لیتی تو اس کے لیے پروسیس کچھ لمبا ہو جاتا, کچھ دنوں کے لیے ان کو یہاں پاکستانی بٹ سر یہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ وہاں یو کے بھی جائیں گے اور وہاں پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے؟ وہ پاکستانی اتھارٹیز کو یہ ایشورنس دے کر جا رہے ہیں, ان کے پیرنٹس نے بھی دی. نہیں سر, وہ مطلب کہ وہ مطلوب تھے پولیس کو, وہ پولیس ہاتھ نہیں آئے, وہ ایشورنس دے کے جا رہے ہیں, تو مطلب کہ عموماً اس طرح ہوتا نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہم بالکل اگلے پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں گے اور چلے جائیں. یا تو پولیس ان کی کسٹڈی لیتی اور ان کو آگے پہنچاتی. میں نے یہی کویسچن جو آپ کویسچن کر رہی ہیں, یہی سیم کویسچن ایک پولیس افسر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ الٹیمیٹلی ہمیں بھی تو انہی کو ہینڈ اوور کرنا تھا, یو کے ہی ان کو بھیجنا تھا, وہ خود جا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ لوگ وہاں سے چلے جائیں. حالانکہ کل تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کا نام وغیرہ نو ایگزٹ لسٹ میں ڈالا گیا ہے, لیکن آج یہ ثابت ہوا کہ ان کا نام بھی نو ایگزٹ لسٹ میں نہیں تھا اور ان کو فلائی کرنے کی اجازت تھی. اور یہ بچے جو ہیں یہ اب یہاں ریاست کی کسٹڈی میں رہیں گے یا ان کو بھی یو کے بھیج دیا جائے گا؟ یہ ابھی تو ریاست کی کسٹڈی میں ہیں, ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا عدالت میں اور وہاں سے گرینڈ پیرنٹس بھی ان کو لے سکتے ہیں یا ان کے پیرنٹس کی اس پہ ان کو واپس ادھر بھی بھیجا جا سکتا ہے. مگر وہاں تو پیرنٹس جیل میں ہوں گے تو وہاں بچوں کو پھر آبویسلی کوئی گارڈین بنے گا تو پھر ہی بھیجا جائے گا, یا وہاں بھی وہ پھر ریاست کی کسٹڈی میں چلے جائیں گے؟ نہیں, وہاں سے یہاں سے یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ یو کے پولیس سے بھی انہوں نے بات کی ہے, اور وہ کیونکہ اس سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی اور وہ اس بچی کے ڈیتھ کو ایک ایکسیڈنٹل ڈیتھ قرار دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جا کر ان کو بیل مل جائے گی اور وہ اپنی بیل کے اوپر باقی کیس کورٹ میں کنٹیسٹ کریں گے. ان کا رابطہ وہاں یو کے کی پولیس سے بھی ہے. بہت بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کی. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے گلگت بلتستان کا. وہاں گزشتہ دنوں میں ایک بائی الیکشن ہوا تھا, GBLA 13 استور 1. جو یہ بائی الیکشن ہوا تو اس کے جو ریزلٹس آئے اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے ان کا کہا جا رہا ہے کہ 6000 سے زیادہ ووٹس تھے, جبکہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے 4000 سے کچھ زیادہ ووٹس لیے, 4900 کے قریب. مگر یہ جو رزلٹ تھا اس کو آفیشلی نوٹیفائی نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے یہ اعتراض ہوا اور یہ الزام لگایا گیا کہ وہاں تعمیراتی کام کے لیے رشوت دی گئی اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے پانی کے پائپ بھی تقسیم کیے گئے. اس کے بعد یہ بھی اطلاع آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو ورکرز ہیں وہ وہاں احتجاج کریں. یہ سیٹ خالی ہوئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو چیف منسٹر تھے ان کو جعلی ڈگری کیس میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود نیل ناگری صاحب, نمائندہ ہیں ڈان گلگت سے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی سر, ویلکم ٹو دا شو. بتائیں کیا صورتحال ہے اس وقت, اس سارے معاملے میں کیا اپڈیٹ ہے؟ جی میم دیکھیں, ہفتے کے روز جو بائی الیکشن ہوئے تھے استور میں, اس میں لیڈ کیا تھا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے خورشید خان صاحب جو فارمر چیف منسٹر کے والد تھے. چونکہ یہ سیٹ ان کو کورٹ کی طرف سے ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد وہاں پہ بائی الیکشن ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا تھا, تو پروٹیسٹ جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ شروع ہوئے تھے. اور جو دھرنا ہے پروٹیسٹ جو سٹ ان ہے وہ آؤٹ سائڈ آف یعنی ریٹرننگ آفیسر جمعرات یعنی ہفتے کو الیکشنز ہوئے تھے اور یہ جو اتوار سے وہاں پر شروع ہوئے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ رزلٹ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں لہذا ہمیں رزلٹ دیا جائے. اچھا, پیر کے روز ریٹرننگ آفیسر نے فارم 47 دیا جس میں
तमाम जो पोलिंग स्टेशन के जो है वोट अनाउंस हुए, उसके मुताबिक जो पीटीआई के कैंडिडेट है वो 1265 के वोट से लीड कर रहे थे। अब मसला आ रहा था फॉर्म 48, फॉर्म 49 जो ऑफिशियली डिक्लेयर करे इस कैंडिडेट को एज ए विनर कैंडिडेट, तो वो अब इतना हाल जो है जारी नहीं हुए हैं, तो उस वजह से वो वहां पे प्रोटेस्ट भी जमील साहब ये भी बताइएगा कि क्या 14 सितंबर यानी कल दोनों कैंडिडेट्स को बुलाया है दफ्तर में इसी मामले को लेकर? जी अच्छा, इसमें मसला ये हुआ कि पीर के रोज चूंकि फॉर्म 47 तो जारी कर दिया आरओ ने, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 48, 49 की कार्रवाई से रोक दिया और उसमें ये क्लेम किया कि जो पीएमएलएन का जो कैंडिडेट है उससे कंस्टिट्यूएंसी से फरमान, उसने एलिगेशन लगाया है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट ने वोट्स के लिए पैसे तकसीम किए हैं, उसके अलावा और अनफेयर मींस के जरिए से उसने वोट लिए, लिहाजा इस पे जो है हम ने इंक्वायरी रखा है और इंक्वायरी में कल दोनों कैंडिडेट्स को तलब किया है 14 तारीख को, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बकौल कि वो इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद जो है रिजल्ट अनाउंस करेंगे या उससे मुतालिक कोई भी फैसला ले लेंगे। अच्छा जमील साहब ये बताइएगा कि इन इल्जामात में कितनी ताकत है जो पीएमएलएन की तरफ से लगाए गए हैं? क्या इलेक्शन में इस तरह क्या आपने देखी कोई एक्टिविटी? देखिए मैम, मसला ये है कि जितने भी हमारे एक्सपर्ट से बात हुई उनके मुताबिक तो ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि आप उस बुनियाद पे इलेक्शन रिजल्ट को ऑफिशियली अनाउंस होने से रोके कि दूसरे अपोनेंट कैंडिडेट ने इल्जाम लगाया है, और बल्कि वो ये भी क्लेम करते हैं कि उन इल्जामात में कोई जो है कोई सबूत उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, और ये कोई फोरम भी नहीं है कि आरओ के पास आप दरखास्त जमा कराए जिसके बुनियाद पे जो है इलेक्शन को रोके। उसके लिए फोरम है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है, अदालत है, उनके जरिए से आप करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है इलेक्शन रिजल्ट्स को उस बुनियाद पे रोके कि दूसरे जो ओपोनेंट कैंडिडेट है उसने एतराज लगाया है, उसने दरखास्त दिया है। तो जमील साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल जब ये मुलाकात होगी, तो क्या किस तरह का कोई फैसला आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मैम, समझ में फिलहाल यही आ रही है कि अगर इन्होंने करना था तो अभी इसके तो कोई मानी नहीं रखता था इंक्वायरी का, और ये हमने बार बार पूछने की भी कोशिश की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आया इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कब तक कोई टाइम फ्रेम होगा जिसमें वो इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे, तो कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको मजीद यानी डिले किया जा रहा है, और नहीं लगता है कि ये कोई इसमें फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने हमारे निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।